حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی بلند پائیگی کیا ہے؟ چند ایک آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ، عاشق رسول بہت زبردست تھے۔ عمر فاروق ایک ایسا عشق رسول رکھتے تھے دل میں کہ جس کی آواز اور گونج آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی سنائی دیتی ہے باقاعدہ۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 سے 2022 کے دور میں یہ آواز باقاعدہ سیاسی عواموں میں گونج رہی تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ عوام کا حق ہے کہ وہ حاکم سے پوچھے کہ ہاں بھائی یہ کام کیسے کیا۔ ان کے عشق رسول کی تو کیا ہی بات تھی، ان کا انصاف اور عدل، ان کی تو مثالیں دی جاتی رہی ہیں، آج تک دی جا رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کی ایک مثال دے کر پھر دوسری طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں، آپ کے سامنے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کہا ایک شخص نے کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ کدو کیا چیز ہے؟ کدو ایک لوکی سبزی ہے، اور سبزی ظاہر بات ہے کوئی بھی کھانے کی چیز کسی کو پسند ہے کسی کو ناپسند ہے، ہر کسی کا ٹیسٹ الگ ہے، تو ضروری نہیں کہ سب کو پسند آئے۔ شریعت اس پہ گرفت بھی نہیں کرتی، پکڑتی بھی نہیں، لیکن عشق رسول ہر چیز پکڑتا ہے۔ عشق رسول کسی کو نہیں چھوڑتا۔ عشق رسول کہتا ہے کہ بس محبوب کے خلاف بات نہ ہو، محبوب کی خواہش کے مطابق بات ہو، ان کی پسند کو اپنی پسند کہو، ان کی چاہت کو اپنی چاہت کہو، ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند کہو۔ وہ جس چیز کو پسند نہیں کرتے تم بھی کہو ناپسند، اگر وہ کہے کسی چیز کو مجھے پسند ہے تو تمہیں پسند ہو یا نہ ہو تم کہو مجھے پسند ہے۔ شاید کہتا ہے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو اس کا الٹ، کسی نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ کدو کیا چیز ہے؟ ایک سبزی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کدو کے ناپسند کہنے پر اپنے میان سے جو ہے تلوار باہر نکال دی، اس کی گردن پہ رکھ دی۔ عمر فاروق کیا ہو گیا؟ کہا کلمہ پڑھیے، دوبارہ مسلمان ہوئیے۔ یہ کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن عشق رسول سر چڑھ کے بولتا ہے۔ عشق رسول ہوتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، نہیں ہوتا تو نظر ہی نہیں آتا۔ سر چڑھ کے بولا، تلوار گردن پہ آئی، کہا کلمہ پڑھیے۔ میں نے ایسی کون سی خطا کر دی، میں نے سر کون سا گناہ کیا ہے جس پر آپ نے میری گردن پر جو ہے وہ تلوار رکھ دی؟ آپ نے فرمایا میں نے گناہ نہیں کیا، غلط نہیں کیا، عشق رسول کے خلاف بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ کدو وہ سبزی ہے جو میرے نبی کو پسند ہے، میرے پیارے کو پسند ہے، جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو کدو پسند ہے، لہذا تم میرے نبی کی پسند کو ناپسند کرو، یہ مجھے گوارا نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو پھر اس شخص نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ عشق رسول میں چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی غلطی کہلاتی ہے۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو ایک شخص کے کان میں پیغام دیا گیا جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کافر قرار دیا تھا، جس پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول جوبن پر تھا، تقاضا کرتا تھا، عشق رسول سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اس شخص کے کان میں کہا گیا کہ بڑے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، تو کہا کاش ان کے پیچھے مجھے ایک نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا۔ وہ شخص کہنے لگا جس نے اطلاع دی تھی، کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو کافر کہہ چکا ہے، اس نے تو آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے جس پر کفر کا فتویٰ لگا تھا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اتنا بلند تھا، اس مقام پر تھا کہ اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ عشق رسول سر چڑھ کے بولتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عشق رسول یہاں سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ نبی کی پسند کو اپنی پسند قرار دو، جسے نبی ناپسند کرتے ہیں تم بھی اس کو ناپسند کرو۔ یہی عشق رسول کا معیار دیا ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔